ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے خدا، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تیرا سوال انکار اور غفلت پر مبنی نہیں ہے، اس لیے میں درگزر کرتا ہوں، ورنہ سزا دیتا۔ تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کو پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ تیرا سوال علم کے منافی نہیں ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے، اگرچہ تو اس سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی آگاہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھیتی بو دو۔ جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہیں اسے کاٹنے کا حکم دیا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے خود کھیتی بوئی اور پھر اسے کاٹ کیوں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہیں تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اختار نے پوچھا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ دیکھو، انسان کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ سب انسانی جسم میں ایک رتبے کے نہیں ہیں۔ کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے اور کسی میں کنچ کی پوت کی طرح ہے۔ ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے، جس طرح گیہوں کو بوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت کو چلی جائیں اور بری روحیں دوزخ کو چلی جائیں۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ مخلوق کے مظہر صفات خداوندی ہیں۔ انسان کے جسم میں جو موتی، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔